بچوں، آج میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جب علم کلام تمام علوم میں اشرف علم ہے، اعلیٰ علم ہے، بہتر علم ہے، اور اس علم کے اتنے فضائل اور مناقب جب ہیں، تو پھر علماء نے اس علم کے سیکھنے کی اتنی مذمت کیوں کی، اور اس علم کے سیکھنے والوں کے لیے اتنے برے الفاظ کیوں استعمال کیے۔ مثال کے طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے المنقذ من الضلال، گمراہی سے بھاگنے کا راستہ، گمراہی سے نجات کا راستہ، یہ کتاب کا ترجمہ ہوا المنقذ من الضلال۔ اس کتاب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر ہم مداہنت نہ کریں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علم کلام کے حاصل کرنے میں غلو کرنا، بہت زیادہ اس میں مشغول رہنا حرام ہے، حرام۔ تو علم کلام میں بہت محنت اور بہت غلو کرنے کو حرام قرار دیا، جبکہ اشرف علم ہے۔ اس سے علم کلام کی مذمت معلوم ہوئی، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مذمت میں یہ جملہ کیوں کہا کہ علم کلام میں غلو کرنا حرام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب اور لکھی ہے التفرقۃ بین الایمان والزندقہ۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ علم کلام کے مسائل کے اس بات میں جو دلائل دیے گئے ہیں، وہ دلائل مفید یقین نہیں ہیں، مفید ظن تو ہو سکتے ہیں مگر مفید یقین نہیں۔ ان دلائل کے ذریعے جو کچھ سمجھایا گیا ہے اس کا یقین نہیں ہو سکتا ہے، ظن ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے علم کلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، علم کلام کو کمتر دکھانے کی کوشش کی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام کی مذمت میں ایک جگہ یہ کہا کہ علم کلام کے دلائل مفید یقین نہیں ہے، مفید ظن ہے۔ علم کلام کو نیچا دکھلایا، اور دوسرے کہا علم کلام میں غلو کرنا حرام ہے۔ علم کلام کو بہت نیچے کر کے انہوں نے پیش کیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے۔ اس شرح میں انہوں نے لکھا کہ علم کلام کے حاصل کرنے والوں کو میں نے دیکھا، اس میں عمریں صرف کر دینے کے بعد، عمریں خرچ کر دینے کے بعد انہیں علم کلام میں مایوسی ہاتھ لگی اور افسوس کے علاوہ اور ان کو کچھ نہیں ملا۔ اس طرح علم کلام کو انہوں نے بھی نیچا دکھلایا ہے۔ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ امام ابو المعالی، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا انہوں نے علم کلام میں عمریں صرف کر دی، لیکن اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچوں، علم کلام میں بہت زیادہ مشغول مت رہنا۔ اگر بہت زیادہ مشغول رہنے کا انجام مجھے معلوم ہوتا تو آج میرا یہ انجام نہیں ہوتا جو مجھے تم دیکھ رہے ہو۔ پتہ نہیں کون برا انجام ان کا ہوا جو شاگردوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ علم کلام کا بڑا برا انجام مجھ کو ہوا اس میں مشغول ہونے کا، اگر یہ مجھے معلوم ہوتا کہ یہ میرا انجام نہیں ہوتا میں پہلے ہی بچتا۔ تو اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ علم کلام میں بہت زیادہ مشغلہ مت رکھنا، بہت زیادہ مشغول مت ہونا۔ فاضل شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے نہایت الاقدام۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ میں بہت سے شہروں میں گھوما، بہت سے مقامات کو گھوم گھوم کر دیکھا،
اور بہت سے لوگوں کو دیکھا جو علم کلام کے حصول میں مشغول رہتے ہیں، مگر جس کو دیکھا جہاں پایا محو حیرت پایا اور افسوس کرتے ہوئے پایا، جس کو بھی دیکھا اور شرمندہ شخص کی طرح دانت کریدتے ہوئے پایا، اور جہاں پایا میں نے افسوس کرتے ہوئے پایا اور لوگوں کو حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے پایا۔ تو بہت سے مقامات پر گھوما، بہت سی جگہوں پر دیکھا، جو لوگ علم کلام بہت مشغول ہیں ان کو شرمندہ دیکھا کیا ہم حاصل کر رہے ہیں، اور افسوس کرتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے بچوں، یہ جو دین ہے یہ بوڑھی عورت کی طرح یہ دین ہے، اور بوڑھی عورت میں کوئی حسن و جمال نہیں ہوتا ہے، بوڑھی عورت میں کوئی چمک دمک نہیں ہوتی ہے، اور بوڑھی عورت میں کوئی خوشنمائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ دین بوڑھی عورت کی طرح ہے جس دین میں کوئی چمک دمک رنگ و روغن نہیں ہے، اور اس دین میں کوئی حسن و جمال نہیں ہے۔ تو بوڑھی عورت جیسا یہ دین، اسی کو اختیار کیے رہنا، اسی میں پڑے رہنا، اور علم کلام کو حاصل مت کرنا۔ تو اس طرح فاضل شہرستانی نے، امام ابو المعالی نے، امام قرطبی نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی تحریروں میں علم کلام کی مذمت کی ہے، اس کی نندا کی ہے، اس کو نیچے دکھلایا ہے۔ تو اگر یہ علم کلام اتنا ہی افضل اور اشرف علم ہے جیسا کہ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، تو پھر لوگوں نے اس علم کلام کی مذمت میں یہ جملے، یہ الفاظ کیوں کہے؟ سوال ہے۔ اور علم کلام کی اتنی مذمت کیوں کی؟ ان کی مذمت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب آپ سمجھیے کہ علم کلام کی دو شاخیں ہیں، علم کلام کے دو حصے ہیں، ایک حصہ عقلی ہے، دوسرا حصہ نقلی ہے۔ علم کلام کی دو شاخیں ہیں، ایک شاخ عقلی ہے، دوسری شاخ نقلی ہے۔ علم کلام کا جو عقلی والا حصہ ہے وہ فلاسفہ اور دیگر مذاہب کے مقابلے میں ایجاد ہوا تھا، عقلی والا حصہ۔ تو پہلی شاخ علم کلام کی جو عقلی شاخ ہے وہ فلاسفہ اور فلاسفہ کی طرح دیگر مذاہب کے مقابلے میں یہ شاخ ایجاد ہوئی تھی۔ اس شاخ کو ایجاد کیا تھا، اور علم کلام کے عقلی شاخ کے موجب معتزلہ ہیں، معتزلہ میں جاہز ہیں، نظام معتزلی ہے، ابو مسلم اصفہانی ہے۔ تو یہ حضرات ہیں، جاہز ہیں، نظام معتزلی ہے، ابو مسلم اصفہانی ہے۔ یہ حضرات معتزلی ہیں، انہوں نے علم کلام عقلی کی بنیاد ڈالی۔ علم کلام عقلی کے شاخ کے موجب یہی ہے، اور علم کلام عقلی کس کے مقابلے میں ایجاد ہوا تھا؟ فلاسفہ اور دیگر مذاہب کے مقابلے میں۔ اور یہ جو علم کلام عقلی تھا یہ فلسفیانہ اصول پر مرتب کیا گیا تھا۔ کس پر؟ فلسفیانہ اصول پر مرتب کیا گیا تھا، جو فلسفیانہ اصول اسلامی شریعت کے مخالف تھے، اسلامی شریعت کے مخالف تھے، قواعد شریعت کے مخالف تھے۔ اور علم کلام کی جو نقلی شاخ ہے وہ معتزلہ، جبریہ، قدریہ کے مقابلے میں یہ شاخ ایجاد ہوئی تھی۔ علم کلام کا جو نقلی والا حصہ ہے یہ حصہ معتزلہ، قدریہ، جبریہ کے مقابلے میں اس کا ایجاد ہوا تھا، اور اس کے موجب، نقلی کے موجب ابوالحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ابوالحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 230 ہجری میں اور وفات 330 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور 260 ہجری میں پیدائش ہوئی اور 330 ہجری میں وفات ہوئی۔ کل 60 سال عمر پائی انہوں نے، 60 سال ابوالحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو علم کلام نقلی کے موجد ابوالحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
اور علم کلام عقلی کے موجد معتزلہ ہیں، اور مذہب اعتزال کے بانی واصل ابن عطا ہیں۔ کون ہے؟ جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 21 ہجری میں ہوئی ہے، وفات 110 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے علم کلام کی دو شاخیں ہیں، ایک شاخ عقلی ہے، دوسری شاخ نقلی ہے۔ علم کلام عقلی جو شاخ ہے یہ فلسفیانہ اصول پر مرتب کیا گیا تھا، جو اسلامی شریعت کے اور اسلامی عقائد کے سراسر خلاف ہے، مخالف ہے۔ تو ان علماء نے، چاہے امام قرطبی ہو، امام ابو المعالی ہو، فاضل شہرستانی ہو یا امام غزالی ہوں، ان حضرات نے علم کلام کی جو مذمت کی ہے، ان کی مذمت کا تعلق علم کلام کی پہلی شاخ سے کس سے ہے؟ ان علم کلام عقلی سے مذمت، ان کی مذمت کا تعلق علم کلام عقلی سے ہے۔ تو مذمت کا تعلق انہی کے ساتھ خاص ہے، علم کلام نقلی کی مذمت انہوں نے نہیں کی ہے۔ اسی کی مذمت میں یہ سارے جملے اور الفاظ کہے ہیں، اس کی مذمت نہیں کہے ہیں۔ اور اس کی مذمت میں کیوں؟ کیونکہ وہ علم کلام فلسفیانہ اصول پر مرتب کیے گئے تھے، اور ان کے دلائل فلسفیانہ تھے، طرز استدلال فلسفیانہ تھا، جو اسلامی عقائد کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے ان کی مخالفت میں یہ ساری باتیں کی۔ تو مخالفت کا تعلق، ویرودھ کا تعلق اس سے ہے، اس سے نہیں ہے۔ اور یہاں علم کلام کو تمام علوم میں اشرف اور افضل جو بتایا گیا ہے، وہ اس علم کلام کو اشرف اور افضل بتایا گیا ہے جو نقلی ہے، عقلی کو نہیں بتایا گیا ہے۔ تو مذمت کا تعلق عقلی سے ہے، اور اشرف اور اعلیٰ علم ہونے کا تعلق نقلی سے ہے۔ یہ ہے اعلیٰ اور اشرف علم، وہ نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تاہم اتنی بات سمجھیے، ابتدا میں علم کلام خالص نقلی تھا۔ کیا تھا؟ شروع میں علم کلام خالص نقلی تھا، خالص پیور نقلی، اور فلسفیانہ اصول پر مرتب نہیں کیے گئے تھے شروع میں۔ مگر قاضی ابوبکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں اس علم کلام نقلی میں کچھ فلاسفہ کے مسائل شامل کر لیے، داخل کر لیے۔ مثلا جوہر فرد ثابت ہے، جوہر فرد کہا جاتا ہے جزء الذی لا یجزا کو۔ خلا موجود ہے، پڑھا ہے؟ خلا موجود ہے۔ عرض کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا، عرض دو زمانے میں قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ ساری باتیں آگے آئیں گی اسی کتاب میں۔ تو یہ جو مسائل ہیں یہ فلسفیانہ مسائل، کون ہے یہ؟ خلا موجود ہے، عرض ساتھ قائم نہیں رہ سکتا، عرض دو زمانے میں قائم نہیں رہ سکتا، جوہر فرد ثابت ہے، یہ فلسفیانہ مسائل ہیں۔ تو قاضی ابوبکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فلاسفہ کے ان مسائل کو اور ان جیسے دیگر مسائل کو علم کلام نقلی میں شامل کر لیا، اور اس غرض سے شامل کر لیا کہ علم کلام کے جو دلائل تھے وہ دلائل کی بنیاد انہی مسائل پر تھے۔ کن پر تھے؟ انہی مسائل پر تھے۔ علم کلام نقلی کے جو دلائل تھے، ان دلائل کی بنیاد چونکہ انہی مسائل پر تھے، فلسفیانہ مسائل پر، اس لیے ان فلسفیانہ مسائل کو قاضی ابوبکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام میں شامل کر لیا، داخل کر لیا۔ گویا علم کلام نقلی میں فلسفیانہ مسائل کو گھسیڑنے کی یہ ابتدا ہے۔ مگر اب تک دلائل کی وہ صورتیں اختیار نہیں کی گئی، دلائل جن صورتوں سے قیاس کی ترکیب ہوتی ہے وہ صورتیں ابھی اختیار نہیں کی گئی ہیں۔ کیوں؟ یا تو وہ صورتیں پیدا ہی نہیں ہوئی تھیں، دلائل کی جن صورتوں سے قیاس کی ترکیب ہوتی ہے، قیاس مرکب ہوتا ہے، مقدمات مرکب ہوتے ہیں، یا تو وہ صورتیں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی،
یا پیدا ہوئی تھیں، مگر ائمہ محدثین کو ان صورتوں کے اختیار کرنے سے پرہیز تھا، اس وجہ سے کہ دلائل کی وہ صورتیں اسلامی عقائد کے مخالف تھیں، اسلامی عقائد کے خلاف تھیں، اس لیے دلائل کی وہ صورتیں جن سے قیاس مرکب ہوتا ہے، مقدمات مرکب ہوتے ہیں، ان صورتوں کو اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ اس طرح یہاں پر آ کر کے علم کلام اب نقلی نہیں رہا، اور عقلی بھی نہیں رہا، نقلی بھی نہیں رہا، نہ خالص عقلی نہ خالص نقلی، بلکہ رل مل گیا۔ کیا ہو گیا؟ رل مل گیا۔ علم کلام کا یہ طریقہ جو ہے بین العقلی والنقلی، یہ طریقہ بیچ والا طریقہ رہا، اور اس طریقے کے مطابق سب سے پہلے ایک کتاب لکھی گئی شامل، اس کتاب کو مختصر کیا گیا اور مختصر کر کے اس کا نام رکھا ارشاد۔ علم کلام ابتدا میں نقلی تھا نا، بعد میں ہو کر کے یہ عقلی نقل دونوں گڑمڑ ہو گیا، مل گیا۔ بعد میں چل کر اور کچھ دنوں کے بعد فلسفہ کی جتنی شاخیں ہیں جن میں منطق بھی شامل ہے، تو منطق اور فلسفہ اور فلسفہ کی تمام شاخیں ایک ہی نگاہ سے دیکھی جانے لگی، انہیں سب ایک علم ہو گیا۔ پہلے منطق فلسفہ الگ نہیں ہوا تھا، دونوں ایک ہی تھا۔ فلسفہ کی شاخیں طبعیات ہیں، الہیات ہیں، اور کیا ہیں؟ طبعیات، الہیات، فلکیات، اور بھی شاخیں ہیں۔ تو فلسفہ کی تمام شاخیں جن میں منطق بھی شامل ہے، یہ تمام شاخیں ایک ہی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں، ان کو ایک علم سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب منطق کے پڑھنے پڑھانے، تعلیم و تعلم کا رواج چلا، تو متکلمین نے دیکھا کہ ارے یہ تو منطق تو فلسفہ سے الگ علم ہے، اور علم منطق دلائل کی صحت اور فساد کے معلوم کرنے کا صرف معیار اور ذریعہ ہے۔ یہ تو علم فلسفہ سے الگ علم ہے، اور دلائل کے صحت و فساد کے معلوم کرنے کا معیار اور ذریعہ اور کچھ ہے نہیں۔ انہوں نے منطق کو فلسفہ سے الگ کر دیا، یہ الگ علم ہے۔ اس کے بعد ان متکلمین نے متکلمین کے علم کلام کے قواعد اور مقدمات کو دیکھا۔ ان قواعد اور مقدمات کے جو دلائل تھے، وہ دلائل فلسفہ کے طبعیات اور الہیات کے مباحث سے لیے گئے تھے وہ دلائل، اور یہ دلائل اسلامی قواعد کے بالکل خلاف تھے، اور اسلامی عقائد کے خلاف تھی یہ دلائل۔ اس لیے ان دلائل کی وجہ سے متکلمین اسلام نے متکلمین کے علم کلام کے قواعد و مقدمات پر پیش کردہ دلائل کی بنیاد پر متکلمین کی علم کلام کی مخالفت کی، ان کے قواعد، ان کے مقدمات کی مخالفت کی، اس کو نہیں مانا۔ یہاں پر آ کر کے علم کلام میں ایک دوسرا طریقہ پیدا ہو گیا۔ تو اب جو متکلمین کے علم کلام ہوا، تو متکلمین نے علم کلام کے قواعد اور مقدمات پر جو دلائل قائم کیے گئے تھے، جو دلائل فلاسفہ کے مباحث سے ماخوذ تھے، فلسفیانہ دلائل دیے گئے تھے، ان فلسفیانہ دلائل کی بنیاد پر، فلاسفہ کے دلائل پر جو الہیات اور طبیعیات سے ماخوذ تھے، ان کی بنیاد پر علم کلام کی مخالفت کی اس وقت کے متکلمین نے۔ یہاں پر آ کر کے علم کلام اب نقلی اور عقلی کے بیچ میں نہیں رہا، بلکہ وہ علم کلام عقلی ہو گیا، اور یہی علم کلام ہے جو متأخرین کا علم کلام ہے۔ تو متأخرین نے اس علم کلام میں فلاسفہ کی بھی مخالفت کی، فلاسفہ کے نظریات کی مخالفت کی،
ان کے افکار و خیالات کی مخالفت کی. گویا متأخر متکلمین نے فلاسفہ کو ان فریقوں میں شامل کر لیا جو عقائد میں متکلمین اسلام کے مخالف تھے، حریف تھے. تو عقائد میں جو متکلمین اسلام کے حریف تھے، مخالف تھے، انہی حریفوں میں، مخالفین میں متکلمین اسلام نے فلاسفہ کو بھی شامل کر لیا کہ تم بھی ہمارے مخالف ہو، اور جب میرے مخالف ہو تو ہم علم کلام میں فلسفیانہ دلائل کو گھسے ہوئے نہیں دیں گے، فلسفہ کو الگ تھلگ کر دیں گے ہم. اس طرح سے بعد میں چل کر کے یہ علم کلام میں عقلی دلائل تھوڑے کم ہو گئے اور نقلی رہ گئے. تو متأخر متکلمین کا علم کلام یہی ہے جو نقلی ہے اور عقلی کم ہے، نقلی زیادہ ہے. یہی طریقہ متأخر متکلمین کے علم کلام کا ہے، اور اس طریقے کے مطابق بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی. امام غزالی رحمۃ اللہ کی جو کتاب وہ اسی طریقے کے مطابق لکھی گئی ہے، جو نقلی زیادہ ہے اور عقلی کم ہے، کیونکہ عقلی دلائل کو لگ بھگ انہوں نے اس کی مخالفت اس کو نکالا. تاہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک علم کلام نقلی اور عقلی ان دونوں میں اتنا اختلاط نہیں ہوا تھا کہ دونوں میں کوئی امتیاز باقی نہ رہے، بلکہ دونوں میں امتیاز تھا، دونوں میں فرق تھا. اور اس فرق کو رکھتے ہوئے کتابیں لکھی گئی ہیں. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ کتاب لکھی ہے طوالع. کیا لکھی ہے؟ طوالع. جو بیضاوی سے اب پڑھائی نہیں جا رہی، 2 سال سے بند ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے طوالع. وہ طوالع کتاب لکھی گئی ہے اسی طریقے کے مطابق، علم کلام میں ہے، اسی طریقے کے مطابق کتاب لکھی گئی ہے جس میں نقلی اور عقلی میں فرق ہے، امتیاز ہے. بعد میں چل کر کے ابھی اس دور میں علم کلام کی ضرورت ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے. تو اس دور میں ملاحدہ اور دہریہ یہ سب ختم ہو گئے، اور علم کلام کے بارے میں اتنا کچھ لکھا گئے کہ اب علم کلام کی ضرورت لگ بھگ نہیں رہی، کیونکہ علم کلام کے جو موضوعات اور مباحث ہیں ان کی مخالفت کرنے والے مخالف فرقے دنیا میں نہیں رہے. معتزلہ، قدریہ، جبریہ، رافضیہ یہ لوگ نہیں رہے. جب نہیں رہے تو علم کلام کے مسائل کے اس بات میں جو دلائل دیے گئے تھے ان دلائل کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ارے دلائل کی ضرورت تو وہاں پڑ جہاں کو مخالف ہو، لیکن اب کو مخالف رہا نہیں، اس لیے علم کلام کے مسائل کی اس بات پر دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. مخالف ہو تب تو، کوئی رد و قضا کرنے والا ہو تب تو، کوئی جھگڑنے والا ہو تب تو، کوئی ماننے والا ہو تب تو علم کلام کے مسائل کی اس بات پر دلائل پیش کریں گے. مگر چونکہ اب سامنے کوئی مخالف نہیں ہے، سب ختم ہو گئے، ناپید ہو گئے، اس لیے اب نہ ان دلائل کی ضرورت ہے، نہ علم کلام کے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے، نہ اس بارے میں بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت ہے. اب تو اللہ تعالیٰ کا، ان کی ذات، ان کی صفات کا تمام عیوب و نقائص سے پاک ہونا یہ اتنا امر مسلم ہو گیا ہے اور اتنا ثابت کر دیا گیا ہے کہ اب مزید اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متکلمین کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے، دیکھا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یہ نقائص سے پاک صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انہیں بحث کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہ لوگ تنزیہ باری میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تمام یہ نقائص سے پاک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انہیں بحث کر کے دلائل کی دور سے ان کو پاک ثابت کر رہے ہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ہنسی آئی، اور یہ ہنسی آنا یہ مذاق کرنے کے لیے تھا. ان بحث کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا جہاں عیب محال ہو وہاں عیب کی نفی کرنا، انکار کرنا خود عیب ہے. جہاں عیب محال ہو، ارے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر عیب و نقص محال ہے، اور وہاں عیب کی نفی کرنا، انکار کرنا خود عیب ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا بحث کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کیوں انکار کر رہے ہیں عیب کی؟ وہ تو مسلمہ عقیدہ ہے تمام نقائص سے پاک صاف رہنا. یہ انہوں نے کہا تھا.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب علم کلام کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ان کا کوئی مخالف نہیں رہا۔ علم کلام کے مسائل کو ثابت جو دلائل تھے ان دلائل کی اب ضرورت نہیں رہی۔ تاہم ایمانی عقائد کے جو دلائل اور براہین ہیں ان سے واقف رہنا تو ضروری ہے نا۔ ایمانی عقائد کے جو دلائل اور براہین ہیں ان سے ہر صاحب ایمان کا واقف رہنا، ان کا جاننا یہ لازم اور ضروری ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت آخرت میں تمام مسلمانوں کو ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے، دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ جنت اور دوزخ موجود ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ موت کو پرسرات پر لا کر کے مینڈھا کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اس کی دلیل یہ ہے۔ قبر میں تمام لوگوں سے سوال جواب ہوگا، اس کی دلیل یہ ہے۔ منکر نکیر آئیں گے، سوال جواب، اس کی دلیل یہ ہے۔ پل صراط پر سے سب کو گزرنا ہوگا، اس کی دلیل یہ ہے۔ تو ایمانی عقائد کے دلائل و براہین سے واقف رہنا ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے علم کلام کے سیکھنے اور سکھانے میں ابھی بھی فائدہ ہے، اور ان دلائل سے دور رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے علم کلام کا پڑھنا ابھی بھی مفید ہے۔ بس بچوں، آج اتنی سی باتیں، انشاءاللہ کل سے پھر